کسی پہاڑی ریاست میں ایک راجا راج کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت اور کومل، تاروں کی طرح جلملاتی آنکھیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ۔ اس کا نام تھا سریتا۔ سریتا جب پیدا ہوئی تو راجا نے ملک کے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور راجکماری کی قسمت کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ سریتا کی زندگی میں غم اور خوشی دونوں کا ساتھ ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ سریتا کی جیسی صورت ہوگی ویسی ہی سیرت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ بتائی۔ بادشاہ نے ان سب کو انعام دے کر رخصت کیا۔ راجکماری سریتا میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی۔ پیدائش کے وقت قدرت کی طرف سے اس کے گلے میں سونے کا کنٹھا پڑا ہوا تھا۔ کنٹھے کے بارے میں سب سے بڑے نجومی نے راجا کو بتایا تھا کہ اس میں سریتا کی جان ہے، اگر اسے کوئی اور پہن لے تو سریتا مر جائے گی، اس لیے اس کی ہر وقت حفاظت کرنا۔ راجکماری جب کچھ سیانی ہوئی تو راجا نے اسے تاکید کر دی کہ اس کنٹھے کو کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی اپنے سے جدا نہ کرے۔ راجکماری سریتا 14 برس کی ہوئی تو اس کے حسن کے چرچے دور دور پھیل گئے۔ بہت سے راجا اور راجکمار اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جس نے بھی شادی کا پیغام بھیجا راجکماری نے انکار کر دیا۔ اس کے ماں باپ نے شادی کا معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا۔ 14ویں سالگرہ پر راجا نے بیٹی کو جوتوں کا ایک جوڑا دیا، اور جوتے سونے کے تھے اور ان میں ہیرے اور لال جڑے ہوئے تھے۔ ان جیسے جوتے دنیا میں آج تک نہ بنے ہوں گے۔ یہ اتنے نازک اور چھوٹے تھے کہ صرف سریتا ہی کے پاؤں میں آتے تھے۔ سریتا کو یہ جوتے سونے کے اس کنٹھے سے بھی زیادہ پیارے تھے جس میں اس کی جان تھی۔ وہ باہر سیر کرنے جاتی تو یہ جوتے ضرور پہنتی۔ راجکماری جوتے پہن کر باہر نکلتی تو سہیلیوں سے کہتی، دیکھو دیکھو میرے سنہری جوتے کس قدر خوبصورت ہے، ہیروں کی چمک دیکھو، لالوں کی دمک دیکھو، اور زمرد کی سبزی تو آگ کے شعلوں کو ماند کرتی ہے۔ ایک دن راجکماری اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر سیر کرنے گئی اور پھول چنتے چنتے ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اس کا پاؤں پتھر پر رپٹ گیا اور سونے کا جوتا پاؤں سے اتر کر پہاڑی کی دوسری طرف گھنے جنگل میں جا گرا۔ سریتا کو پتا چلا کہ جوتا کھو گیا ہے تو وہ رونے لگی۔ وہ پھولوں کی جھاڑیوں میں بیٹھی تھی، اس سے ایک پاؤں میں جوتا تھا اور دوسرا خالی تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی اور کسی طرح چپ نہ ہوتی تھی۔ گھر آئی تو راجا نے سمجھایا کہ بیٹی، میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جوتا بنوا دوں گا، مگر راجکماری کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ نوکروں نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا، شہر بھر میں منادی کرائی گئی، لیکن جوتے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ راجا نے جوتا تلاش کرنے والے کے لیے بھاری انعام بھی مقرر کیا، مگر کوئی بھی جوتا لے کر نہ آیا۔ جانے جوتے کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اصل میں جب جوتا گرا تو کچھ ہی دیر بعد پڑوس کی ایک میدانی ریاست کے راجا کا بیٹا جنگل میں شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے سونے کا جڑا جوتا پڑا ہوا دیکھا تو جھٹ اٹھا لیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے جوتا دیکھ کر کہا، بیٹا، ایسا قیمتی جوتا تو کسی راجکماری ہی کا ہو سکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو جو تم اس جوتے والی کو تلاش کر کے اس سے شادی کر لو۔ لیکن میں اسے ڈھونڈوں گا کیسے؟ راجکمار نے پوچھا۔ بیٹا، ہم تمام شہروں میں خبر کر دیتے ہیں کہ ہمیں جنگل سے سونے کے جوتوں کا ایک پیر ملا ہے، جس کا ہو آ کر لے جائے۔ اس طرح پتہ چل جائے گا کہ جوتے کے مالک کون ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، لیکن کوئی راجکماری جوتے کی مالکن نہ نکلی۔ راجکمار کی ساری محنت بیکار گئی۔ ایک روز راجا کے دربار میں چند مسافر آئے۔ انہوں نے پہاڑوں کے راجا کی اکلوتی بیٹی کا ایک جوتا کھو جانے کا قصہ میدانوں کے راجا کو سنایا۔ پہاڑوں کا راجا اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے دور دور مشہور تھا۔ مسافروں نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص راجکماری کا جوتا ڈھونڈ کر راجا کو پیش کرے گا اس کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ راجکمار چپ چاپ مسافروں کی باتیں سنتا رہا، پھر اٹھ کر ماں کے پاس گیا اور کہا، میں اس جوتے والی راجکماری سے ملنے جا رہا ہوں جو پہاڑوں میں رہتی ہے۔ میں یہ جوتا اسے واپس کر کے آؤں گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میرے بچے سنو، پہاڑوں کا راجا بہت دولت مند اور مغرور ہے۔ وہ تمہیں روپیہ پیسہ دینا چاہے گا، مگر تم قبول نہ کرنا، خواہ وہ تمہارے سامنے سونا چاندی کا ڈھیر ہی کیوں نہ لگا دے۔ تم ایک ہی بات کہنا کہ میں تو جوتے کی مالکن راجکماری انعام میں لوں گا اور کچھ نہیں۔ ماں نے بیٹے کو ساری باتیں سمجھا کر رخصت کیا۔
राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। वो कई दिन तक चलता रहा। कभी उसका गुजर रेगिस्तानों से हुआ और फिर घने जंगलों से। आखिरकार वो पहाड़ की तलहटी में उस घाट पर जा पहुंचा जहां से सरिता के बाप के महल को रास्ता जाता था। वो राजा के सामने हाजिर होकर अदाब बजा लाया और राजकुमारी का जूता पेश किया। मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने पूछा और फिर खुद ही कहा, हाँ, तुम जितना चाहो सोना चांदी ले सकते हो। चाहो तो मेरे अस्तबल के बेहतरीन घोड़े ले जा सकते हो। मैं इनमें से किसी चीज का भूखा नहीं। राजकुमार ने जवाब दिया, तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा इनाम राजकुमारी है। नौजवान राजकुमार ने जवाब दिया। लड़के, तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा ने कहा, मैंने ये हक राजकुमारी को दे रखा है। वो जिसे चाहे शादी के लिए पसंद कर ले। महाराज, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। इस सवाल पर राजा थोड़ा सा परेशान हुआ। वैसे तो उसे नौजवान राजकुमार पहली ही नजर में पसंद आ गया था, लेकिन उसे सीता की शादी उसकी इज्जत और दौलत में इजाफा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक छोटी सी रियासत का राजकुमार था। उसे उम्मीद थी कि राजकुमार भी मैदानी इलाके के इस राजकुमार को खातिर में ना लाएगी। राजकुमारी सरिता झरोके में से झांक रही थी। उसने राजकुमार को आते हुए देखा था और देखते ही उसके दिल ने कहा था कि यही है वो राजकुमार जिसके साथ शादी करने के ख्वाब तुम देखती रही हो। जब राजा ने ये मामला बेटी के सामने रखा तो उसे इनकार करने की बजाय मैदानों के राजकुमार से शादी करने की हामी भर ली और कहा, ठीक है अब्बा जान, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो मेरे सोने का जूता वापस कर दे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सीता दुल्हन बनी चांद की तरह शर्मा रही थी। वो राजकुमार और राजा सीता से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, जल भुन कर रह गए। वो एक दूसरे से कहते थे, मैदानी इलाकों से आने वाला ये है कौन? इसके साथ ना कोई बारात आई, ना कोई पैदल, ना कोई घुड़सवार, ना बाजा ना गाजा। घोड़े पर चढ़कर अकेला चला आया, जैसे कि फौजी सिपाही हो, और सूरत भी कोई ऐसी अच्छी नहीं। सीता को न जाने इसमें क्या नजर आया। जब शादी का जश्न खत्म हो गया तो राजकुमार राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं अब अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। राजा ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, दुनिया का यही दस्तूर है कि बेटियां अपने शोहरों के घर जाकर रहें। मेरी बेटी सरिता का हर तरह ख्याल रखना, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना देना। बड़े नाजों की पली है मेरी बच्ची। एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना, उसके गले में जो सोने का कंठा है उसे कोई दूसरा ना पहने। अगर ये कंठा किसी दूसरे ने पहन लिया तो सरिता मर जाएगी। राजकुमार ने सरिता और उसके कंठे की हिफाजत का पक्का वादा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने मुल्क को रवाना हुआ। सुरीता का बाप उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए दूर तक उनके साथ गया। उसने अपनी बेटी को बहुत सी दौलत, हीरे जवाहरात, ऊंट, हाथी और घोड़े दिए। कीमती कपड़े, कालीन, गालीचे, बस हर चीज उसने अपनी बेटी को दी थी। मैदानों के बूढ़े राजा और रानी ने जब बहू और बेटे को आते देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। सुरीता को भी सास और ससुर बहुत पसंद आए, लेकिन इस खुशी और चहल पहल में घर वाले एक शख्स को बिल्कुल भूल गए। ये थी राजकुमार की पहली बीवी। मुल्क के रस्म के मुताबिक राजकुमार की पहली शादी बचपन ही में हो चुकी थी। सुरीता उसकी दूसरी बीवी थी और वही उसकी और उसके माँ बाप की चहेती बहू थी। पहली बीवी मीना, जिसके साथ राजकुमार की बचपन में शादी हुई थी, बदमिजाज, चिड़चिड़ी और जल कुकड़ी थी। उसकी किसी के साथ ना बनती थी। वो सीता से बहुत जलती थी, लेकिन सीता उसको अपनी बड़ी बहन समझती थी। उसकी हर बात का ख्याल रखती, उसकी इज्जत करती। पर मीना इसी तलाश में रहती कि किसी तरह सरिता को दुख पहुंचाए। एक रोज सरिता की सास ने उससे कहा, सरिता बेटी, मीना से जरा दूर ही रहा करो। वो तुमसे जलती है क्योंकि तुमने उसकी जगह ली है। मुझे ये डर है कि वो तुमको नुकसान ना पहुंचाए। सरिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जान, मुझे मीना बीबी से कोई खतरा नहीं। वो मुझसे जलती हैं तो ये कुदरती बात है, लेकिन अगर मैं उसके साथ प्यार से पेश आऊं तो वो भी मुझसे प्यार करने लगेंगी। प्यार ही से दूसरे का दिल जीता जा सकता है। महारानी ने ठंडी आह भरी और बोली,
کاش ایسا ہی ہو۔ کچھ دن بعد راجکمار کو کہیں سفر پر جانا پڑا۔ وہ سیتا کو ماں باپ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ساس سسر کو تو سیتا سے پیار تھا، انہوں نے خوشی سے اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا۔ راجکمار کے جانے کی دیر تھی کہ مینا نے سریتا کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنے شروع کر دی۔ اس نے سریتا سے کہا، سریتا بہن، تم نئی نئی یہاں آئی ہو، یہاں تمہاری جان نہ پہچان، تم میرے پاس آ جائے کرو، تمہارا دل بھی بہلے گا اور میرا بھی۔ سریتا کو اور کیا چاہیے تھا، سہیلیاں تو وہ میکے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ ہر روز دوپہر کو مینا کے پاس جا بیٹھتی یا مینا اس کے پاس چلی آتی۔ سیتا خوشی خوشی اسے اپنے زیور اور کپڑے دکھاتی جیسے مینا اس کی بڑی بہن ہو۔ ایک بار سریتا نے اپنے سونے کے جوتے بھی مینا کو پہننے کے لیے دیے، لیکن وہ اتنے چھوٹے تھے کہ مینا کے پاؤں میں نہیں آئے۔ اس پر مینا جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ مہارانی نے اس کو زور زور سے بولتے سنا تو پتا چلا کہ وہ اس بات پہ چلا رہی ہے کہ چھوٹی راجکماری کے پاس اس سے زیادہ زیور اور ہیرے جواہرات کیوں ہیں۔ مہارانی نے پھر سریتا کو سمجھایا، بیٹی، مینا پر بھروسہ نہ کرو، وہ تم سے جلتی ہے۔ لیکن سریتا نے جواب دیا، بیچاری مینا، بہن کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے جیسے جڑاؤ جوتے پہنے۔ ایک روز راجکمار کی دونوں بیویاں اکٹھی بیٹھی تھیں کہ مینا نے اچانک سوال کیا، سریتا، تم یہ سونے کا کنٹھا ہر وقت کیوں پہنے رکھتی ہو؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سریتا نے سادگی سے جواب دیا، اس میں میری جان ہے، مجھے اسے ہر وقت پہننا پڑتا ہے۔ میں نہ پہنوں اور کوئی دوسرا پہن لے تو میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ مینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولی، پھر تو تمہیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، تم نے اسے اچھی طرح بند تو کروا دیا ہے نا؟ دورے ففل لگوا رکھے ہیں، سیتا نے جواب دیا، لیکن اسے سر کے اوپر سے آسانی کے ساتھ اتارا جا سکتا ہے، مگر میں کبھی بھی نہیں اتارتی، خواہ کوئی چرا لے تو۔ مجھے زندگی بہت پیاری ہے مینا بہن، میں بہت سخی ہوں اور جینا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا شک ہے، تم بہت سخی ہو، مینا نے کہا۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سریتا مر جائے تو راجکمار تو کیا، ہر چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس رات مینا نے اپنی نوکرانی کو سریتا کے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ سونے کا کنٹھا چرا لائے۔ نوکرانی گئی تو سیتا اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ نوکرانی نے چپکے سے اس کے گلے سے کنٹھا اتارا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ اسی وقت سریتا کی روح نکل گئی، اب وہ مردوں کی طرح پلنگ پر پڑی تھی۔ صبح سویرے سریتا کی نوکرانیاں اس کے کمرے میں آئیں اور اسے جگانے لگیں۔ ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں، سریتا کو نہ اٹھنا تھا نہ اٹھی۔ نوکرانیاں روتی چیختی مہارانی کے پاس گئیں، وہ بھی بھاگی بھاگی سریتا کے کمرے میں آئی۔ سریتا کو ہوش لانے کی بڑی تدبیریں کی گئیں، مگر وہ تو اس طرح لیٹی تھی جیسے ہمیشہ کی نیند سو گئی ہو، اگرچہ اس کے گالوں پر وہی سرخی تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی کھل رہی تھی۔ مہارانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہائے، اب میں راجکمار کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ محل کے سارے لوگ غم سے بے حال تھے، کسی کو سونے کے اس کنٹھے کا خیال ہی نہ آیا جو سریتا کے گلے میں پڑا رہتا تھا۔ سب کو یہ فکر تھی کہ راجکمار آئے گا تو کیا کہیں گے، اس کو یہ خبر کیسے سنائی جائے گی۔ راجا اور رانی کی پریشانی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ راجکماری کو ان کے سپرد کر کے گیا تھا۔ رانی رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے ہائے، اب کیا ہوگا؟ راجکمار راجکماری کو نہ دیکھے گا تو غم سے مر جائے گا، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا۔ راجا نے رانی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اتنا انتظام کر سکتا ہوں کہ جب وہ آئے تو سریتا کو دیکھ سکے۔ ہم اس کے لیے شیشے کا مقبرہ بنا دیں گے اور یہ وہاں اپنے پلنگ پر یعنی لیٹی رہے گی جیسے سو رہی ہو۔ ہمارا بیٹا آئے گا اور اسے دیکھتا رہے گا۔ آخر انہوں نے جنگل میں ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں لوگوں کا گزر نہ تھا۔ اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا۔ اس جگہ شیشے کا مقبرہ بنوا کر اس میں راجکماری کا پلنگ رکھ دیا گیا، پھر مقبرے کو اچھی طرح بند کر دیا گیا۔ سریتا پلنگ پر لیٹی بالکل ایسی لگتی تھی جیسے سو رہی ہو۔ راجا رانی آنکھوں میں آنسو لیے دیر تک اسے دیکھتے رہے اور پھر محل میں واپس چلے آئے۔ انہیں راجکمار کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ آدھی رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مکان نوکرانی نے رات کو سونے سے پہلے کنٹھا اتار کر تپائی پر رکھ دیا اور خود سو گئی۔ کنٹھے کو اس کے گلے سے اترنا تھا کہ سریتا میں جان پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، سوچنے لگی، میں کہاں ہوں؟
اس کے چاروں طرف جنگل تھا، آسمان پر چودھری کا چاند چمک رہا تھا، ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ قریبی کہیں گدڑ بول رہے تھے، درختوں میں کبھی کبھی کوئی ڈری سہمی چڑیا چوں چوں کرنے لگتی۔ بڑا ڈراؤنا سما تھا، شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، راجکماری نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ ادھر محل میں مکار نوکرانی کو ایک ڈراؤنا خواب دکھائی دیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے کنٹھا پہن لیا۔ اسی وقت راجکماری کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اس طرح کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ جب راجکمار واپس آیا اور اسے پتا چلا کہ اس کی چہیتی بیوی مر گئی ہے تو وہ غم سے پاگل ہو گیا۔ وہ چیختا تھا اور پاگلوں کی طرح پکارتا تھا، سریتا سریتا۔ مینا بھاگی بھاگی آئی اور راجکمار کے قدموں میں گر گئی، لیکن اس نے اسے پڑے ہٹا دیا جیسے وہ کی زہریلی ناگن ہو۔ آخر راجا اور رانی نے راجکمار کو شیشے کے مقبرے کا بتایا اور کہا کہ ہم نے جنگل میں ایک شیشے کے مقبرے میں اس کی لاش رکھ دی ہے تاکہ تم وہاں جا کر اس کو دیکھ لیا کرو۔ راجکمار یہ سنتے ہی جنگل کی طرف بھاگا۔ مقبرے کے چاروں طرف خاموشی تھی اور مقبرے کے اندر پلنگ پر راجکماری لیٹی تھی، بالکل ایسے جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ کھل رہی تھی اور چہرے پر گلاب کے پھولوں کی سی تازگی تھی۔ راجکمار گھٹنوں کے بل جھک کر راجکماری کو دیکھنے لگا۔ اس کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد آ گئی جب وہ کٹھے رہتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے۔ وہ دن کتنے خوبصورت تھے۔ اتنا پیار کرنے والی، اتنی مہربان بیوی کیسے مر سکتی ہے؟ راجکمار سوچ سوچ کر رو رہا تھا اور رو رو کر سوچ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ سارا دن مقبرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، لیکن راجکماری کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نہ مقبرے کے آس پاس کوئی پرندہ چہچہایا اور نہ پتا تک کھڑکا۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہولے ہولے دن کی روشنی بجھنے لگی، چاند نکل آیا۔ محل کے ملازم راجکمار کو لینے کے لیے آ گئے۔ جو ہی راجکمار وہاں سے نکلا، سریتا کے جسم میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ اب وہ چشمے کے بہتے پانی کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور مقبرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ چاندنی میں چشمہ تلاش کیا، ہاتھ کی ادک سے پانی پیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی رات اس کو خدا نے ایک بچہ عطا کیا۔ وہ ماں بن کر بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنے ساتھ پلنگ پر لٹا لیا، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوا وہ پھر مر گئی۔ بچہ اسے چمٹا ہوا رو رہا تھا۔ غم سے نڈھال راجکمار اس روز مقبرے پر نہیں گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں محل میں پڑا رہا، لیکن رات کو جیسے ہی سورج نکلا وہ دیوانوں کی طرح جنگل کی طرف بھاگا اور سیدھا اپنی بیوی کے مقبرے کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں اس کو ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک درخت کے اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے مقبرے کو دیکھنے لگا۔ اچانک مقبرے کا دروازہ کھلا اور سریتا ایک ننھے سے بچے کو گود میں لیے باہر نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ چشمے کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو راجکمار پتھرا کر رہ گیا تھا۔ نہ اسے بولا جاتا تھا، نہ وہ کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ حیرت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے اور خوشی نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے وہ راجکماری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ راجکماری نے پہلے ہاتھ منہ دھویا اور پھر ادک سے پانی پیا۔ بچہ چشمے کے کنارے نرم گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی چیخیں ایسی تھی جیسے کہ جنگلی پرندہ چیخ رہا ہو۔ ماں نے بچے کو گود میں لے لیا اور اسے چپ کرانے لگی۔ جو ہی وہ مقبرے میں واپس جانے کے لیے مڑی، اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ سریتا نے منہ سے کچھ نہ کہا اور بچہ راجکمار کی طرف بڑھا دیا۔ راجکمار نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ سچ تھا کہ سریتا زندہ تھی، باقی سب ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ سریتا نے ایک ایک بات راجکمار کو کہہ سنائی۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ کنٹھا کھو جانے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ کنٹھا چرایا کس نے ہے۔ راجکمار دوڑتا ہوا محل میں واپس آیا اور حکم دیا کہ محل میں رہنے والا ہر شخص اس کے سامنے اسی وقت حاضر ہو۔ سب سے پہلے راجا اور رانی اپنے نوکروں سمیت آئے۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ راجکمار نے نوکروں کو اچھی طرح دیکھا بھالا اور وہ چلے گئے۔ پھر سریتا کی کنیزیں آئیں۔ وہ اپنی مالکن کے غم میں نڈھال تھی۔ وہ روتی ہوئی آئی، تلاشی دی اور چلی گئی۔ راجکمار کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ راجکمار کی پہلی بیوی نے پیغام بھیجا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی، لیکن راجکمار نے حکم دیا کہ وہ جس حال میں بھی ہے
اپنی نوکرانی کو ساتھ لے کر حاضر ہو اور باقی لوگوں کی طرح تلاشی دے۔ سو مینا کو آنا پڑا۔ مینا نے اپنی نوکرانی سے سرگوشی میں کہا کہ کنٹھا اتار دو، سریتا کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ نوکرانی نے پوچھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ہاں، اور کنٹھے کو اپنی ساری کے نیچے چھپا لو، مینا نے حکم دیا۔ پھر جلدی جلدی راج کمار کے سامنے سے آنکھیں جھکائے گزر جاؤ۔ پہلے مینا بڑے غرور اور بے پرواہی سے سر اٹھائے ہولے ہولے راج کمار کے سامنے سے گزری، لیکن راج کمار نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی نظریں تو اس نوکرانی پر جمی ہوئی تھیں جو مینا کے پیچھے سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ رک جاؤ، راج کمار نے چیخ کر کہا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس عورت کو پکڑ لو اور اس کی تلاشی لو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ کنٹھا نوکرانی کے گلے میں چمک رہا تھا، اسی میں سیتا کی جان تھی۔ تمہیں جو بھی سزا دی جائے کم ہے، راج کمار نے کہا اور کنٹھا مکار عورت کے گلے سے اتار لیا۔ لے جاؤ اس مکار عورت کو، راج کمار نے غصے سے کہا اور مینا کو پڑے دھکیلتے ہوئے بولا، تم سے میں بعد میں نپٹ لوں گا، اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب راج کمار کنٹھا ہاتھ میں پکڑے جنگل کی طرف بھاگا۔ مقبرے میں داخل ہو کر اس نے جلدی سے وہ کنٹھا سریتا کے گلے میں ڈال دیا اور کہا، جاگ اٹھو سریتا۔ سریتا نے کنٹھا پہنتے ہی آنکھیں کھول دی، پھر مسکراتے ہوئے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر پیار کیا۔ راج کمار کے پیچھے پیچھے راجا اور رانی بھی آگے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ سریتا نے بچے کو رانی کی گود میں دے دیا اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تاکہ ساس سسر اس کو دعائیں دے۔ ننھے منھے بچے نے ہاتھ بڑھا کر ماں کے گلے میں پڑے ہوئے سونے کے کنٹھے کو پکڑ لیا۔ راج کمار نے بیٹے سے کہا، نہ بیٹے، مجھ سے ساری دنیا لے لو لیکن یہ نہ لینا، اس میں تمہاری ماں کی جان بستی ہے۔